أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے ملک پاکستان کو ترقی نصیب فرمائے، ہمارے ملک کو زندہ و سلامت رکھے، ہماری فوج کو پائیدہ و سلامت رکھے۔ تو ہمارا گفتگو سلسلہ، ہماری جو سسٹم چل رہا ہے وہ تفسیر روایی، یعنی روایات اہل بیت کے مطابق تفسیر برہان کا جو اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تفسیر اہل بیت بھی ہے اور باقی تفسیریں بھی ہیں۔ تو لہٰذا ہم پہنچے تھے آیت نمبر جو ہے 58 پر، کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58، اس پہ ہم 58 پہ پہنچے تھے۔ تو لہٰذا ہم اس کو سے لے کر جہاں تک اس کا ربط ہے ہم وہاں تک اس کو پڑھیں گے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا وعملوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تو ہم نے آیت نمبر 58 سے لے کر 62 تک ہم نے اس کی تفسیر کرنی ہے۔ ممکن ہے 3 4 5 6 جلسے ہو جائیں، تو لہٰذا ہم اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم اس قریہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور اس دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور حطۃ بخشش کہتے ہوئے آؤ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور احسان کرنے والوں کے احسان میں ان قریب اضافہ کر دیں گے۔ اور جو بات ان سے کہی گئی تھی تو ان ظالموں نے بدل دیا اور اس کی جگہ دوسری بات کہنا شروع کر دی۔ ہم نے
ظلم کرنے والوں پر ان کی بدکاریوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب کو نازل کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹیں گے۔ چشمے پھوٹ پڑے اور سب نے اپنے اپنے گھاٹ پہنچا لیے، اور کھاؤ اور پیو لیکن زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، کڑکڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بہتر چیز کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہیں، کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوب اشیاء مل جائے گی، اور ان پر ذلت و محتاجی کی مار پڑی اور انہوں نے قہر خدا کی طرف پلٹ کھایا، یہ اس لیے کہ وہ خدا کی نشانیاں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اسی وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی، نصارہ اور صابی ہیں، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو اس کے ضمن میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہ پہلی حدیث ہے ہماری، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے تمہارے اسلاف سے کہا ادخلوا هذه القرية تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ شام کے شہروں میں سے ایک شہر جس کا نام اریاح تھا، اس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ اس وقت ہے کہ جب بنی اسرائیل کو صحرا سے نکالا گیا تھا، فَكُلُوا مِنْهَا پس تم اس شہر میں سے کھاؤ، حیث شئتم رغداً جہاں سے تمہارے دل چاہے، وسیع انداز سے کھاؤ، تمہیں کوئی مشقت اور زحمت نہیں ہوگی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجداً سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو محمد وآل محمد اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی مثل قرار دیا، اور اسی وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ جس دروازے سے میں نے ان ذوات مقدسہ کی مثل قرار دیا ہے اس کو سجدہ کرو۔ تم یہ سجدہ اس مثال کی تعظیم و عظمت کی وجہ سے تھا، گویا کہ بنو اسرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کی مثل کے سامنے سجدہ کیا، اور یہ ان کا سجدہ کرنا ان دونوں کی بیعت کی تجدید تھی اور ان کی موالات کو یاد کرنا تھا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو وہ عہد و پیمان یاد آ جائے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے لیا تھا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور تم حطہ کہو، یعنی یہ کہو کہ ہمارا یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی مثل کی تعظیم اور ان دونوں ہستیوں کی ولایت کا اعتقاد اور ہمارے گناہوں کی بخشش اور ہماری برائیوں کو محور ختم کرنے کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم، یعنی تمہارے اس کام کی وجہ سے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطایاکم یعنی تمہارے گزشتہ گناہ معاف کریں گے،
اور ان کے آثار بھی اور ان گزشتہ تمام گناہوں بھی معاف کریں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عن قریب احسان کرنے والوں کے لیے اضافہ کریں گے۔ یعنی تم میں سے وہ لوگ جو اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے جو ولایت کے مخالفوں نے انجام دیا ہے، اور جو کچھ اللہ نے ان سے عہد ولایت لیا ہے، وہ اس پر ثابت قدم ہیں۔ یہ لوگ احسان و نیکی کرنے والے ہیں، ان کی اس نیکی کی وجہ سے ہم ان کے درجات میں اور ثواب میں اضافہ کریں گے۔ یہی مراد ہے کہ ہم عن قریب احسان کرنے والوں کے لیے اضافہ کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس جو ظالم افراد تھے انہوں نے اس قول کو اس سے تبدیل کر دیا جو ان سے نہیں کہا گیا تھا۔ یعنی نہ ویسے سجدہ کیا جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا، اور نہ ہی ویسے انہوں نے کہا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے ظلم کیا اور سیدھے کھڑے ہو کر گزر گئے۔ اور فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، یعنی جو انہوں نے قول کو تبدیل کیا اور محمد و علی ان کے اور ان دونوں کی آل علیہم السلام کی ولایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل فرمایا، اور یہ عذاب ان کے اس فساد کی وجہ سے تھا جو انہوں نے انجام دیا اور اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت سے نکل گئے۔ اور رجز وہ عذاب جو ان پر نازل ہوا وہ طاغوت کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، اور ایک دن میں 1,24,000 لوگ ہلاک ہوئے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ یہ ایمان قبول نہیں کریں گے اور اپنے گناہوں کی توبہ بھی نہیں کریں گے، لیکن جن کے بارے میں اللہ جانتا تھا یہ ایمان لے آئیں گے اور اپنے گناہ کی توبہ کریں گے، ان کی نسلوں کو وہ افراد پیدا ہوں گے اللہ کی توحید اور محمد و آل محمد اور ان کی آل کی ولایت پر ایمان رکھیں گے، وصی محمد اور ان کے بھائی علی کی ولایت کو قبول کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اپنے رب سے پانی طلب کیا۔ یہ اس وقت تھا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو صحرا میں رکھا گیا، وہاں ان کو پیاس لاحق ہوئی اور وہ شدت کی پیاس سے دوچار ہوئے، انہوں نے چلنا اور رونا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم پیاسے مار دیے گئے، ہم اس پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا الہی بحق محمد سید الانبیاء و بحق علی سید الاوصیاء و بحق فاطمہ سیدت نساء العالمین و بحق الحسن سید الاولیاء و بحق الحسین افضل الشہداء و بحق اطرتہم و خلفائہم سعادت الازکیہ سعادت الازکیاء لما سیقت عبادک ہؤلاء، اے میرے محبوب تجھے سید الانبیاء محمد کے حق کا واسطہ، سید الاولیاء علی کے اوصیاء علی کا حق کا واسطہ، تجھے سیدت نساء فاطمہ کے حق کا واسطہ، سید اولیاء حسن علیہ السلام کے حق کا واسطہ، تمام شہداء سے افضل حسین علیہ السلام کا حق کا واسطہ، تجھے ان کی اطرت اور ان کے خلفاء جو تمام پاک و منزہ افراد کے سردار ہیں، ان کے حق کا واسطہ اپنے ان بندوں کو پانی سے سیراب فرما۔
تو उस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, इज़रिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा अपने असा लाठी इस पत्थर पर मारो। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना कद आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, बस इससे पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े और तमाम लोगों ने अपने अपने घाट पहन लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के 12 कबाइल थे, हर कबीले के लिए अलग व जुदा घाट था ताकि किसी का दूसरे के घाट पर नज़ा और झगड़ा न हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, यानी अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ से खाओ और पियो, और ज़मीन में फसादी बन कर ना फिरो, वला तासू फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, यानी तुम फसादी और गुनाहगार बनकर ज़मीन पर न चलो। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हम अहले बैत की विलायत पर कायम रहेगा, अल्लाह ताला उसके बंदे को इस मोहब्बत की वजह से इसको सीराब करेगा, फिर वो इसके बाद किसी चीज़ को तलब नहीं करेगा और वो अल्लाह के अलावा किसी और से नुसरत व मदद का इरादा नहीं करेंगे। और जो हमारी मोहब्बत व विलायत में किसी के मकर व फरेब को बर्दाश्त करता है तो उसके लिए अल्लाह क़यामत के सहराओं में के जिनमें तमाम लोग खड़े होंगे, सब इन लोगों के दर्जात का मुशाहिदा करेंगे और इनमें से हर एक इस दर्जे का हकदार होगा जो पूरी दुनिया का अहाता किए हुआ होगा। फिर इनसे कहा जाएगा, तुमने मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में मकर व फरेब को बर्दाश्त किया है, बस अल्लाह ताला तेरे लिए करार दे रहा है और तुझे अख्तियार दे रहा है कि इस माशर को सहराओं में से जिसे तू चाहे शदायद व मसाइब से नजात दे सकता है, बस वो सारा माशर को देखेगा और इनका अहाता करेगा। बस वो पूरी माशर में से जिसने इस पर एहसान किया होगा और दुनिया में इसके साथ कोई नेकी की हो का अच्छी बात या कोई अच्छी काम इसके साथ किया होगा या इसकी गीबत को रद्द किया होगा या इसके सामने अच्छे अंदाज में पेश हुआ होगा या इसने एक के सामने के साथ नरम लहजे में गुफ्तगू की होगी, बस वो माशर वालों से को उठा लेगा जैसा कि असल्ला सिक्का को खोटे सिक्कों में से उठा लिया जाता है, फिर इसको जो है असली सिक्के को खोटे सिक्कों में से उठा लिया जाता है। फिर इसको कहा जाएगा कि तुम इन सब को जन्नत में ले जाओ और अपने रब की जन्नत में जहाँ इनको रखना चाहते हो जगह दो। फिर इससे कहा जाएगा, तुझे फिर अख्तियार दिया जा रहा है कि अहले माशर में से जिसको तू जहन्नम में डालना चाहता है इसको उठा ले, बस वो जिसको चाहेगा उसे चुन कर उठाएगा, जिसे रावी माल से दिनार को उठा लिया जाता है। बस फिर इससे कहा जाएगा कि जहन्नम में वो जगह पर चाहो इनको डाल दो। वो बनी इसराइल वाले हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, उनसे अल्लाह ताला ने फरमाया, है बनी इसराइल वालों, जब तुम्हारे इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए मुझे पुकारा करते थे, अब जब कि तुम खुद इनका मुशाहिदा कर रहे हो और इनको अपना दरमियान मौजूद पा रहे हो, तो किसी गर्ज और अफजल व बड़ी ज़रूरत के लिए इनकी विलायत व मोहब्बत से तवस्सुल करो और मोहम्मद वाले मोहम्मद के करीब के ज़रिए तकर्रुब के ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करो और इनकी नाराज़गी हासिल न करो
ورنہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے جو کہ من و سلوا تھا، ہر روز ہم اس کو کھا نہیں سکتے، لہذا اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کو بدل لیں۔ تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، پس آپ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین سے سبزیات کو پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تم بہتر غذا کو ادنا سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی تم ادنا غذا کی استعداد کر رہے ہو تاکہ وہ افضل غذا کا بدل بن جائے۔ پھر فرمایا اہبطوا مصرا، اس شہر میں چلے جاؤ، یہ اس صحرا کے نزدیک شہروں میں سے ایک شہر تھا، اور جو تم نے مطالبہ کیا ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ذلت کو نازل کر دیا گیا، یعنی وہ ذلت و رسائی اور شرم تھی جو ان کو اللہ کی بارگاہ میں اور مومنین کے سامنے محسوس ہوگی، اور والمسکنہ یعنی فقر و رسائی ذلت اٹھانا پڑی، وباء بغضب من اللہ، اور ان کو غضب خدا کا سامنا کرنا پڑا، یعنی اللہ کے غضب اور اس کی طرف سے لعنت کو برداشت کرنا پڑا۔ اور یہ ذلت و مسکنت اور غضب اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یعنی اس ذلت اور مسکنت سے قبل انہوں نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی انبیاء کو بغیر جرم و خطا کے بلا وجہ قتل کیا کرتے تھے، اور سب ان سے صادر ہوا تھا، نہ کہ ان کے بغیر سے۔ ذالک بما عصوا، یہ ذلت اور رسوائی جو ان کو ہوئی وہ ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے تھی جو وہ کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ گناہ اور غیر اخلاقی کام بھی کرنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو ذلت و رسوائی اور فقر اور غضب و لعنت خدا کا سامنا کرنا پڑا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یعنی وہ تجارت کرنے والے تھے، یعنی وہ حکم خدا کو چھوڑ کر ابلیس کے حکم کو ماننے والے تھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو انشاءاللہ یہاں سے ہم جو ہے آیت نمبر 62 ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے کل ادامہ دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل